ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اچھا جی، تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو دے رہی تھی اباؤٹ سیشن. تو سیشن ہمارا کچھ اس طرح سے لے کے چلیں گے ہم لوگ کہ پہلے عائشہ ول ٹاک اباؤٹ کرپشن آف آئیز، اور انشاءاللہ پھر لاسٹ پہ ہم لوگ تھوڑا سا سائیکولوجیکل انالیسس کریں گے اباؤٹ پون ایڈکشن، بیکاز کرپشن آف آئیز اینڈ پون ایڈکشن آر کو ریلیٹڈ ود ایچ ادر. تو لاسٹ پہ ہم لوگ پون ایڈکشن کے کازز، افیکٹس اور ریزنس اور اس کے کیا اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم لاسٹ پہ دیکھیں گے. جی اوور ٹو یو عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم بارك لنا في اوقاتنا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرپشن آف آئس. کیونکہ آنکھ کا تعلق دل اور دماغ سے بہت گہرا ہوتا ہے، اور نگاہ ہی وجہ بنتی ہے کہ ہم کیا ری ایکشن کرتے ہیں. انسان جب دنیا میں آتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، تو اس کی رنگینیوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے. دنیا کی یہ رنگینیاں اسے اس قدر پسند آتی ہیں کہ وہ یہ حقیقت بھول جاتا ہے اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا بھی ہے. جہاں اس سے اس دنیا میں گزاری گئی زندگی کے ایک ایک لمحے کے متعلق سوال ہونا ہے، اسے اپنے ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کریم اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں، اس کے حسین و جمیل نظاروں اور خوبصورت لوگوں میں کھو کر رہ جانے سے منع کرتے ہیں، اور بتایا ہے کہ یہ دنیا ایٹ لیسٹ ختم ہو جانی ہے، آخرکار کچھ نہیں بچنا، اور احساسات کا، آنکھوں کا چند دن کا دھوکہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. میں نے ہر چیز تم لوگوں کے لیے مزین کر دی ہے. کس لیے مزین کی ہے؟ کہ ہماری آزمائش کی جائے. ہر چیز جو ہمیں خوبصورت نظر آتی ہے وہ دراصل ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہے. اللہ کریم نے دنیا کی اس بظاہر پرکشش اور حسین اور خوبصورت اور دلچسپ زندگی کے نظاروں کو محض کھیل اور تماشا اور دھوکہ اور فریب قرار دیا ہے کہ انسان کہیں کھیل تماشوں میں کھو کے اپنے اصل مقصد اور منزل کو نہ بھول جانا، اسی کوئی ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی نہ سمجھ لینا. بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، کہ یاد رکھو دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے. ہر گناہ جو ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں،
وہ آنکھ کی وجہ سے ہوتا ہے. کیوں؟ انسان جو دیکھتا ہے وہی سوچتا ہے، دل و دماغ پہ چھایا رہتا ہے، اور جو سوچتا ہے ویسا ہی اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. اور جو ریئیکشن بار بار، جو عمل بار بار ایک انسان دہراتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی. اور پھر عادت کیا کرتی ہے؟ ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ صاف، نہیں کرتا تو ان قریب آہستہ آہستہ وہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ اس پہ مہر لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں مومنوں کو حکم دیتے ہیں اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، اور اسپیشلی مومنات کو، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے آپ کی بھی. اللہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں سورہ رحمان میں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک منٹ، احسان کسے سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ ہماری نظر میں کوئی انسان ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا کریں تو یہ احسان ہوگا. اپنی حیثیت سے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر کسی کے ساتھ اچھا کرنا احسان ہے؟ نہیں. احسان کا مطلب ہوتا ہے بہترین اعلیٰ درجے پہ اپنا کوئی بھی کام کرنا. ہمیں کوئی ہوم ورک سونپا گیا ہے، ہم اس کو بہترین طریقے سے کر کے دکھائیں، یہ احسان ہوگا. اللہ نے ہمیں جو کام کرنے کے لیے دیے ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے، اگر ہم آسان طریقے سے ان سے بچ جائیں تو یہ احسان ہوگا. اور اس احسان کا بدلہ کیا بہترین نہیں ہو سکتا؟ اللہ یہ کہتے ہیں. آنکھوں کی حفاظت شرم و حیا سے بھی اس کا تعلق ہے. ہمارے مذہب میں شرم و حیا کی تعلیمات باقی سب مذاہب سے ذرا زیادہ سخت ہیں. عیسائیت میں اتنی سختی نہیں ہے، یہودیت میں کچھ فرقے ہیں لیکن وہاں بھی اتنی سختی نہیں ہے. اوورآل ہمارے ہاں جو سختی ہیں کہ شادی سے پہلے باحیا ہونا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، بغیر کام کے کسی غیر محرم سے بات نہ کرنا، اور اجازت کے بغیر کسی کے گھر بھی نہیں جا سکتے. اس لیے اللہ نے اس شخص کے لیے جس نے خود کو بچائے رکھا، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری یونیورسٹیز اور کالج کیمپس سمر کورسز کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو معلوم ہے کیا سین ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. اور وہاں پہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو، اپنی نظروں کو بچا کے رکھتا ہے، اپنی زبان کو بچاتا ہے، اپنی چاہت کو بچا کے رکھتا ہے، نیچے دیکھتا رہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہاں پہ تو میں خیال رکھتا ہوں، جنت میں آپ میرا خیال رکھ لیجئے گا، اللہم بالرفیق الاعلی. بس اب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کو یاد رکھتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اللہ کیا نہیں دیں گے. اور جس چیز سے خود کو روک کے رکھتا ہے نا ایک انسان، تو جنت میں اس چیز کے ہی دروازے بہترین طریقے سے کھولے جاتے ہیں. ہر طرح کی گندگی اور خباثت کو نکال کر بہترین صاف کر کے. وہی چیز عربی کا مقولہ ہے الجزاء من جنس العمل، جس قسم کی کسی نے ایفرٹ کی، جس قسم کی کسی نے برداشت کی، اسی طرح کا وہاں پہ اس کو بدلہ بھی دیا جائے گا، بہترین اور خوبصورت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں جانتا ہوں تمہارے نگاہوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دل چھپاتے ہیں. آنکھ کے بعد فوراً دل کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ دل میں صرف اس چیز کا خیال آتا ہے جو آنکھ دیکھتی ہے. جب اللہ نے کہا الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بہترین کا بدلہ بہترین، اور جس چیز کی انسان کوشش کرتا ہے، جس چیز میں محنت لگاتا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، ساری زندگی حرام نہ دیکھے، تو اللہ اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ پتہ ہے کیا دیتے ہیں؟ جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سارے گفٹس ہیں، لیکن سب سے بڑا گفٹ اور سب سے بڑی نعمت اللہ کہتے ہیں فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہتے ہو اور اس کے ساتھ آنکھوں کی خوشی بھی. وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا. اس دنیا میں آنکھوں کی حفاظت کی ہوگی تو ہی اللہ کو دیکھ سکیں گے نا. اور جنت میں جانے کے بعد بہت سارے لوگ اس نعمت سے محروم رہیں گے کہ وہ اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. ہم کہتے ہیں میں تو صرف دیکھ رہا ہوں، یعنی سکرولنگ کرتے ہوئے کوئی بھی چیز اوپر آ جاتی ہے، جانتے ہیں ہم حرام ہے نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن پھر بھی کیوں دیکھتے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے.
میں تو صرف انجوائے کر رہا تھا، ٹائم پاس کر رہا تھا یا کر رہی تھی، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لکھا جا رہا ہوتا ہے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ. اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ہر طرح کی گندگی دیکھ کے جب دنیا سے جائیں گے تو کیا یہ آنکھیں اس قابل ہوں گی کہ اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھ سکیں؟ ہر چیز جو ہم نے یہاں پہ دیکھ لی، اللہ نے منع کیا، تم نے فضول چیزیں نہیں دیکھنی، نامحرم کو نہیں دیکھنا. تو کیا ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا ان آنکھوں کے بننے کا اگر ہم اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہ دیکھ سکیں؟ اگر حرام سے ان کو نہ بچایا، اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی تھی وہ مقصد پورا نہیں کیا نا، اپنی مرضی کی نا، تو پھر ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ اپنا دیدار کرائیں گے ہمیں؟ جنت کا سب سے بڑا ریوارڈ اللہ کو دیکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر جسم کا عضو اور اس ہر جسم کے عضو کا جو زنا ہے اللہ نے اسے لکھ دیا ہے، اور آنکھ جو دیکھتی ہے جسم اس کی تصدیق کرتا ہے. اور سب سے بڑی جو بے حیائی کی وجہ ہے نا، وہ بد نگاہی ہے. آنکھوں کو کھلا چھوڑ دینا، ہر چیز دیکھتے رہنا. دنیا جو ہے نا وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں ہر چیز مہیا نہیں ہوتی. حدیث ہے کہ جو قوم کھلی بے حیائی کرنے لگ جائے، یعنی سرے عام بے حیائی، تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ ان کے نام بھی پتہ نہیں ہوتے. دیکھ لیجئے، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، عجیب و غریب بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور ہمیں کے نام بھی نہیں پتا. اور ایک حدیث ہے جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرو. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پریورٹی نہیں دی، اپنا مقصد نہیں سمجھا، ہر چیز کو فضول ٹائم دینے لگ جاتے ہیں ہم. اور کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ نہیں ہونا چاہیے، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہونی چاہیے، صرف دل کو صاف ہونا چاہیے، دل پاکیزہ ہونا چاہیے. دل تو بعد میں آتا ہے، پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، اور آنکھ جو دیکھتی ہے دل وہی چاہتا ہے، اور پھر جسم اس کی تصدیق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا جو غیر محرم ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے حرام کیے ہیں دیکھنے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو ذرا ڈیل دی ہوئی ہے. اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو ان کے لیے کیا ہے؟ مہلت. ابھی دنیا میں ان کے لیے سزا نہیں. جتنی بھی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ہم دیکھیں کہ وہ جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے ان کے لیے ایک یہ عذاب ہے. مسلمانوں کے لیے اگر عذاب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آزمائش ہے اور ہمارے جو گناہ ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں کسی بھی بیماری کے آنے کی وجہ سے. لیکن وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اللہ کہتے ہیں میں ان کو پہلے یہ چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتا ہوں اور پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف لے کے جاتا ہوں. یہ چھوٹا عذاب ہے. بہت ساری جو بیماریاں ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. تو اس کے سولوشن بھی ہونے چاہیے. ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کس طرح کریں؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اپنی نظریں نیچے رکھنا، غصے بصر، اس کے بہت سارے فوائد ہیں. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اس کے ذریعے ساری چیزیں دل کے اندر جاتی ہیں. آنکھیں جھکی رہیں تو دل کے حالات ٹھیک رہتے ہیں. یہ نیچے نہ ہوئے تو دل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان وہی سوچنے لگتا ہے جو اس نے دیکھا. غصے بصر کے 10 فائدے ہیں. دعائے شافی امام ابن قیم کی کتاب ہے، اس میں وہ غصے بصر کے 10 فوائد لکھتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے، ایک تو بات یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو بھی انسان فلاح پاتا ہے وہ حکم الہی مان کر فلاح پاتے ہیں، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ اللہ کا
حکم اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جو بھی انسان ہے دیکھتا ہے اس کی نظر دل تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمارے دل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری بات، نظر کی حفاظت سے دل میں پوری توجہ سے اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ جن لوگوں کی نگاہ آزاد ہو یا آوارہ ہو ان کا دل منتشر رہتا ہے۔ چوتھی بات، آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہماری بے سکونیوں کی وجہ بھی یہی ہے، ہر چیز دیکھ لیتے ہیں، ہر فضول چیز، ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور آزاد نگاہی یعنی ہر غلط چیز یا ہر غلط شخص کو بھی دیکھ لینے سے دل مغموم رہتا ہے۔ پانچویں چیز، نگاہ پست رکھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہم نے غور کیا ہے؟ سورہ نور میں اللہ نے غصے بصر کی آیت کے بعد آیت نور پیش کی ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ فوراً آیت نور پیش کیوں کی؟ کیونکہ دل میں نور نظر کی حفاظت سے ہی داخل ہوتا ہے، اور جب دل جو ہے وہ نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت اس انسان کی طرف دوڑتی ہے۔ جن کے دل اندھیر ہوں ان کو شر اور تکلیف کے ہی بادل گھیرے رکھتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں وہ ہر وقت۔ نگاہوں کی حفاظت نہیں نہ کی، ہر چیز دیکھی، جس طرح ہم خبریں دیکھ لیتے ہیں اور پھر پریشان رہتے ہیں بعد میں، اس کے مطلب نہیں ہے کہ نہ دیکھیں، ضرورت کی چیز صرف دیکھنی چاہیے۔ چھٹی چیز، ہمیں اللہ کا اصول یہ جاننا چاہیے۔ کیا اصول ہے؟ کہ اس کے لیے جو چیز چھوڑو نا وہ اس سے بہتر عطا کرتا ہے، ویسی ہی لیکن اس سے بہتر۔ نگاہ چھوڑیں وہ اس کے بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ کون سی نگاہ؟ بصیرت کی۔ اور بصیرت کیا ہوتی ہے؟ فہم اور فراست، حکمت، اور ہماری فراست پھر کبھی خطا نہیں ہوتی۔ شاہ شجاع کرمانی کہتے ہیں جو آدمی اتباع سنت کے ذریعے یعنی سنت کی پیروی کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو، اور مراقبہ کہتے ہیں اپنے آپ کی تصحیح کرنا، اپنی اصلاح بار بار کرتے رہنا، اس کے ذریعے اپنے باطن کی تعمیر کر لیتا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اور حرام چیزوں سے اپنی نگاہ کو بچا کے رکھتا ہے، شہوات اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور حلال کھاتا ہے، حلال کا اپنے آپ کو عادی بناتا ہے، اس کی فراست کبھی خطا نہیں ہوتی۔ فراست کیا ہوتی ہے؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر لینا، یعنی اپنے بارے میں بھی کوئی صحیح ڈیسیژن، دوسروں کو بھی صحیح مشورے، اور جس وقت جو بات کرنی چاہیے اسی وقت وہ بات بھی کرے، تو یہ ہوتی ہے فراست۔ اور ان کا خود یہ حال تھا کہ ان کی فراست کبھی خطا نہیں ہوئی تھی۔ یہ فائدہ ہے غصے بصر کا۔ ساتویں چیز ہے آزاد نگاہی سے انسان ذلیل ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے، اپنے نفس کے قدموں میں خود کو رول دیتا ہے، خود کو بے توقیر کر دیتا ہے، کوئی ویلیو نہیں رہتی اس کی۔ مگر جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، لوگوں میں بھی اور فرشتوں میں بھی۔ اور یہ عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے کو آپ اس کے خلاف پائیں گے، اس کی عزت نہیں ہوتی، وہ اپنے نفس کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر بنا لیتا ہے۔ جو آدمی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا نا، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی جو اس کے دل میں آیا ویسا نہیں کرنا، ہر بات نہیں مان لینی ہوتی دل کی، اسے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیتے۔ سیدنا بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگرچہ ان لوگوں کے خچر ان کو اٹھائے پھرتے ہیں اور گدھے پر وہ سوار ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً معصیت اور گناہ تو خود ان کی گردن پہ سوار ہوتی ہے۔ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل و خوار ہی کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے نا، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی بات نہ مان کے کبھی کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ آٹھویں بات، نگاہ کے ذریعے شیطان اتنی تیزی سے دل میں جا پہنچتا ہے جتنی تیزی سے کبھی خالی جگہ میں خواہشات بھی نہیں پہنچتی، فوراً دل کے اندر۔ اور شیطان تو جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، کبھی بھی وہ انسان کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔
اللہ نے اسے کہا ہے کہ وہ تمہارا سب سے بدترین دشمن ہے، تمہارے دونوں جہانوں کی تباہی چاہتا ہے، وہ امیدیں دلاتا ہے، گناہوں کی توجیحات پیش کرتا ہے کہ اچھا یہ گناہ کر لو، کوئی بات نہیں، سب کرتے ہیں، پھر کیا ہوا تم بھی کر رہے ہو تو۔ اور انسان گناہ کی آگ میں یوں جلتا ہے جیسے کسی بکری کو تنور میں ڈال کر بھونا جائے، اسی لیے شہوت پرستوں کو قیامت کے دن آگ کے تنوروں میں ڈالا جائے گا کہ انسان اللہ کی بات کو پیچھے کر کے شیطان کو آگے رکھتا ہے، خود کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں کہتے ہیں وہ لوگ جو خود پہ ظلم کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو خود پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کو کیا ہے نا، اللہ کو کیا فرق پڑے گا اگر ہم آگ میں بھی چلے جائیں تو، لیکن وہ ہمیں کیوں بچانا چاہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں ہر اس چیز سے بچاتے ہیں جس سے ہم خود کو نقصان پہنچائیں۔ 9ویں چیز، غصے بسر سے دل کو قرآن میں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ جن کی نگاہیں آوارہ ہوں ان کے دل اتنے کھینچے اور الجھے ہوتے ہیں کہ یہ فراغت ان کا مقدر نہیں ہوتی کہ وہ فرصت سے قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکیں، وہاں سے اپنے لیے حکمت کی باتیں سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، یہ جو عزت انسان چاہتا ہے نا یہ اللہ کے پاس ہے، جو عزت کا طالب ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اور ہم دعائے قنوت کے اندر بھی پڑھتے ہیں انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جس سے تو دوستی کرتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جب انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے، اور جس سے تو دشمنی کرتا ہے اسے کوئی عزت دے ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ سے دوستی کب کریں گے؟ اس کی نافرمانیاں کر کے، اپنی مرضیاں کر کے نہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ ایک انسان ہے نا، اس کے پاس انتخاب ہوتا ہے، چوائس ہوتی ہے، اچھا کرے یا برا کرے، اپنی مرضی کرے یا اپنے اللہ کی، اپنے رب کی بات مانے۔ میں سمجھتی ہوں بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی صورت میں ہمارے پاس چوائس کا حق نہیں بچتا کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا نہ مانیں۔ ہم نے ہر حال میں وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر ہم خود کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار۔ مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو جدھر چاہے لے جائے۔ تو ہم نے اپنا سارا کچھ اپنے اللہ کو سونپا ہوا ہے نا، سارا دار و مدار کس پہ ہے؟ اللہ پہ۔ وہ جو کہیں گے وہ کرنا ہے، جس سے وہ روکیں گے رک جانا ہے۔ سمیعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا۔ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر مسلم کیسے رہے؟ آخری یعنی 10ویں چیز ہے، انسان کے دل اور آنکھ کے درمیان ایک سوراخ ہے، ایک رستہ ہے۔ جس کام میں آنکھ مشغول ہوتی ہے اسی میں دل مشغول رہتا ہے۔ ایک کی اصلاح ہوتی ہے تو دوسرے کی بھی اصلاح ہوتی ہے، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد ہوتا ہے، اسی لیے اپنی نگاہ کو صاف رکھنا چاہیے۔ اس کے 10 فوائد ہیں۔ یاد رکھیے اصلاح اور فساد دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دل اور آنکھ لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کرتے، آنکھ کی حفاظت نہیں کرتے، دل خراب ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، اور جب وہ گندا ہوتا ہے دماغ بھی خراب ہوتا ہے، وہ بھی گندا ہوتا ہے، اور پھر انسان اس کا عمل بھی اللہ سے دور ہوتا ہے۔ ایک وجہ اپنی غصے بسر کے ذریعے انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے اور دل میں نور پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز روزے رکھنے سے، کیونکہ نگاہ جو ہے وہ بے حیائی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور اسی کی وجہ سے آج اتنے فتنہ و فساد برپا ہیں۔ تو روزے رکھنے سے بے حیائی انسان کم کر سکتا ہے، اور نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ تیسری چیز ہے اچھی کمپنی، اچھے دوست۔
برا دوست شیطان سے بھی برا ہوتا ہے. پتا کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ صرف انسان کو دکھاتا ہے، رستہ دکھاتا ہے، چھیڑتا ہے کہ تم یہ کرو، لیکن جو برا دوست ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اس جگہ پہ لے کے جاتا ہے، پھر اپنے دوست سے گناہ کرواتا ہے. انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے نا، اس سے گناہ کرواتا ہے، پھر اس کی توجیحات پیش کرتا ہے. اچھا تم اگر کسی نے پوچھا نا یہ کیوں کیا تو پھر بتا دینا. اگر کوئی پوچھے کہ تم وہاں گئے تھے تو کہنا نہیں، جھوٹ بول دینا. وہ سب سکھا کے بیچتا ہے. تو برا دوست جو ہے نا شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. اپنی کمپنی اچھی کرنی ہے، اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہترین، کیونکہ انسان سب سے زیادہ جن لوگوں سے ملتا ہے انہی کے دین پہ ہوتا ہے، ویسا ہی عمل کرتا ہے جیسا وہ دیکھتا ہے. چوتھی چیز ہے خود کو مصروف رکھیں. کن کاموں میں؟ موویز دیکھنے میں، سانگز میں، حرام کاموں میں نہیں. ہر چیز کو ریپلیس کر لیا کریں. یعنی کوئی بھی غلطی گناہ ہم کرتے ہیں ہماری زندگی میں شامل ہو رہی ہے تو اس کو ریپلیس کریں. کن چیزوں سے؟ نیک چیزوں سے، اچھی چیزوں سے، جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اور صرف زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں نا کہ ساری زندگی عبادت کی ہے اور بدلے میں جنت ملے گی، تو نہیں ملنی. عبادت کے بدلے میں جنت نہیں ملتی. وہ اتنی ہائی پرائس چیز ہے کہ اس کے برابر رکھ دینا ہمارے سارے اعمال تو وہ نہیں ملے گی. اللہ راضی ہوں گے تو ہی ملے گی. ہر عمل یہ سوچ کے نہیں کیا کریں کہ اس کے بدلے مجھے فلاں چیز، اس کے بدلے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا تو جنت، اللہ کی رضا تو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اس کو مل کے رہتا ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہیں پہ بھی گئے ہیں، گناہ جو ہے وہ عموماً مزین کر کے شیطان ہمارے سامنے لا کے رکھتا ہے کہ اب اس سے بچ کے دکھاؤ. لیکن اس موقع پہ اپنے آپ کو بچا لینا یہ تقویٰ ہوتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میرے نزدیک عزت والا وہی ہے جس کے اندر تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ خود کو بچانا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے کبھی تم کسی خاردار جھاڑیوں والے رستے سے گزرے ہو جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں اور تمہارا لباس بھی بہت باریک ہو؟ کہا ہاں گزرا تو ہوں وہاں سے. کیسے گزرو گے؟ اپنے کپڑے بچا بچا کے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے اور میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تقوی سے ہی کہتے ہیں دنیا میں اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھنا، ہر طرح کے حرام سے، گناہوں سے، معصیت سے اپنے آپ کو بچانا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ہر کوئی نہیں کر لیتا. جو مسلمان ہوتے ہیں نا وہ خاص ہوتے ہیں، وہ سمیعنا و اطعنا ہوتے ہیں. ہم نے سنا اور مان لیا، اور راستے نہیں تلاش کرتے کہ ٹھیک ہے سب دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اب ہم کس میں سکون محسوس کرتے ہیں، ہماری خوشی کس میں ہے. یاد رکھیے جن چیزوں میں ہم نے خوشی ڈھونڈی ہے نا اس میں اللہ نے رکھی بھی نہیں. سکون اور خوشی ہے ہی اس چیز میں جس میں اللہ نے رکھی ہے. یعنی میں سوچتی ہوں سم ٹائم کہ اتنے احکامات دینے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو، 30 پارے دینے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ ایسے چھوڑ دیتے. پر کیوں؟ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا اب تم کیا کرو. تمہیں کوئی تکلیف ہے، تمہیں کوئی پریشانی ہے، تم خوش ہو، تم سیڈ ہو، کسی بھی طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہو نا، اب تمہیں کیا کرنا ہے یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. سارا کچھ بتا دیا ہمیں. اور ہم ساری زندگی کامیابی ڈھونڈتے رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں کہیں پتہ چل جائے کامیابی کس طرح مل سکتی ہے، پرسکون زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے، ہم خود کو خوش کس طرح رکھ سکتے ہیں. ساری زندگی خار ہوتے ہیں لیکن کبھی اپنی اصل کی طرف لوٹ کے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایک ہیلپنگ بک دے کے بھیجی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز گھر میں لے کے آتے ہیں نا، کوئی بھی مشین، اور اس کے ساتھ چھوٹی سی گائیڈ بک ہوتی ہے
کہ اب اس کو کوئی مسئلہ ہو جائے، خراب ہو جائے، نہ چلے تو اس میں سے دیکھ کے کر لیجئے گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ انسان سب سے پیچیدہ مشین ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک گائیڈ بک، ہیلپنگ بک دے کے بھیجا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم اسے پڑھ کے نہیں سیدھے ہوتے۔ اور ہمارا بڑا، یاد رکھیے گا، ہمارا بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہیں پہ بھی بیٹھے ہو نا آپ، کوئی بھی چیز سامنے آ گئی ہے، آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اور ایک دم کچھ غلط ہے، تو اب بجائے اس کے کہ آپ اس کو کلک کریں اور دیکھنا شروع کریں، آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے میرا بڑا مجھے دیکھ رہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ نگاہوں کی خیانت جانتا ہے، اور آپ رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا ریوارڈ کیسا ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے نا خود کو روکنا، ناممکن نہیں ہے، اور مشکل کام ہر عام شخص نہیں کرتا، بہت خاص ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور ہمارا بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ایک خیال انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ بار بار کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں باخبر ہوں، لطیف ہوں، باخبر ہوں، خبیر ہوں۔ ہم اندازہ نہیں کرتے کب تیاری کرنی ہے اس کی۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم لائٹ لیتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر ایک چیز دیکھ لینے کے لیے نہیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کا مقصد ہے اللہ کی قدرت کو پہچاننا، کائنات میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں غور و فکر کرنا۔ اس سب کے لیے ہمیں انتخاب کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں، ہمیں کرنا ہے، کرنا پڑے گا، طوعاً او کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ خوشی سے نہیں نا ہم کچھ بھی کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، ہمیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف آنا پڑتا ہے، پھر گھسٹتے ہوئے آئیں، لپٹتے ہوئے آئیں، روتے ہوئے آئیں، لیکن ہمیں آنا پڑتا ہے اللہ کی طرف۔ اچھا نہیں ہے خوشی سے آ جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائیں اس سے۔ تو ضروری ہے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا، اپنے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی کام سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہمارا ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے ہر لمحہ۔ جب ہم بے چین ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ سے غافل ہیں، اللہ کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بے سکون رہتے ہیں، خوشی نہیں محسوس کرتے۔ یہ جو ہم ڈپریشن کے مریض ہوتے جا رہے ہیں، غم زدہ اور سیڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیماریاں ہمیں لگ گئی ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے، اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں سنتے، اصل کو اگنور کیا ہوا ہے، قرآن کی طرف نہیں آتے، اس کو نہیں سمجھتے، فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، سارا دن موبائل پہ سکرولنگ اور فضول گفتگو۔ تو کس طرح سکون آئے زندگیوں میں؟ نہیں آ سکتا۔ اللہ کہتے ہیں خبردار دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے ہم دنیا کی ہر چیز اپنے گھر لا کے رکھ لیں اور پھر کہیں کہ سکون آ جائے، لیکن جس چیز میں اللہ نے سکون رکھا ہے اس طرف جائیں ہی نہیں، اس کو دیکھیں بھی نہ، کیسے آ جائے گا سکون؟ نہیں آنا۔ ہمیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اللہ نے جب انسان بنایا تو اس کا سکون کس چیز میں رکھا؟ اپنے ذکر میں۔ ذکر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے ہم تسبیحات کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، لیکن ذکر ہوتا ہے یاد کو۔ اللہ ہمیں ہر وقت یاد رہیں، ہر وقت
ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ بھولیں ہی نہیں. فار ایگزامپل کوئی ماں ہو اور اس کا بچہ کہیں باہر پڑھنے گیا ہے اور اس کا نام علی ہے. اب ماں اس کو فون کر کے کہتی ہے کہ علی بیٹا میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت اس کی تسبیح کرتی ہے؟ نہیں. وہ کھانا پکاتی ہے، اس کو یاد رہتا ہے کہ علی باہر گیا ہوا ہے. وہ کوئی بھی کام کرتی ہے اس کو علی یاد ہے. اللہ کی یاد کا مطلب ہے ہم کوئی بھی کام کریں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہمیں وہ نہ بھولے، وہ ہمیں یاد رہے. ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، سب کے درمیان بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ نہیں بھولنا چاہیے. جب ہمیں اللہ نہیں بھولیں گے نا تو ہم خود ہی پرسکون رہیں گے، ہم خود کو حرام سے بچا سکیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے. یہی اللہ کی یاد معصیت سے دور رکھتی ہے انسانوں کو. یہ ضروری ہے. اس لیے نہیں کہ اللہ کو چاہیے، اللہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کو انتخاب دیا، یہ مجھے یاد کرتا یا نہ کرتا، اس کا وقت گزر جانا تھا. ایک ہوتا ہے فرشتہ، اس کے پاس چوائس نہیں ہوتی، اس نے صرف وہی کرنا ہوتا ہے جو اس کو اللہ نے کہا ہے. اور انسان کو اللہ نے چوائس دی ہے، وہ کرے یا نہ کرے، اپنی مرضی بھی کر سکتا ہے. لیکن اپنی مرضی کے ہوتے ہوئے اگر وہ اللہ کی بات مان لے تو اس کا درجہ فرشتے سے بھی اوپر ہے. اللہ اس کو فرشتوں میں عزت دیتے ہیں، اپنے پاس بہترین مجلسوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں. ضروری ہے اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا، اپنی پریورٹیز سیٹ کرنا اور اپنے آپ کو ہر حرام چیز سے دور رکھنا، حفاظت کرنا اپنی. ہم عام نہیں ہیں، ہم بہت خاص ہیں، ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں یوں ہی نہیں بنایا، مقصد دے کے بنایا ہے. مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈالنا، کیونکہ یہ سب نہیں کرتے. کیونکہ جو کام سب نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اللہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں. اپنی حفاظت، اپنے آپ کی حفاظت، کیونکہ ہم نے لوگوں کی نظر میں خاص نہیں ہونا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. کبھی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں میں بہت خاص نظر آئیں، کوئی ہمیں عزت دے. ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں صرف یہ اہم ہے، اللہ کو ہم کیسے لگتے ہیں یہی ضروری ہے. کیونکہ ہم نے فوت ہونا ہے، ساری دنیا سے سب انسانوں نے چلے جانا ہے، ہر چیز ختم ہو جانی ہے، باقی رہے گی اللہ کی ذات، اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ ضروری نہیں ہوتے ہمارے لیے کہ ہم ان کو سوچیں، ان کا خوف پال کے رکھیں. دل کے اندر یا تو اللہ کا خوف آئے گا یا لوگوں کا، اور پھر ایک نہیں کافی سارے لوگوں کا جو بوجھ بن جاتا ہے. اور اللہ کا خوف ہمیں ہر طرح کے خوفوں سے آزاد کر دیتا ہے، ریلیکس کر دیتا ہے. اللہ سے ڈرتے ہیں یہ کافی ہے. ہم اللہ کو کیسے لگتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، یہ کافی ہے. نہ بھی سوچا جائے کہ ہم کسی کو کیسے لگتے ہیں، کسی کو کیسے دکھتے ہیں، تو کیا فرق پڑے گا؟ بہرحال تو فوت ہی ہونا ہے نا. نزا کے عالم میں ہمیں واقعی یاد نہیں رہنا ہم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ کمایا ہے. یاد رہے گا تو یہ میری جان بچ جائے، میرے نیک عمل کتنے تھے. اپنی موت کو نہ بھولا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا مجھے بتاؤ تم میں سے عقل مند کون ہے، اور ہماری نظر میں عقل مند کون ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، امیر ترین شخص، شہرت یافتہ شخص. کیا بات ہے اس کی زندگی ہو تو اس جیسی. عقل مند سمجھتے ہیں نا اس کو جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھتا ہے میں نے فوت ہونا ہے۔ تو جب ہمیں یہ یقین ہو، ہم سب ایمان تو ہے، ایمان ہے ہمیں، ہم نے دنیا سے جانا ہے، یقین نہیں ہے۔ جس دن یہ یقین آ گیا نا کہ واقعی فوت ہوں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر بندہ نافرمانیاں کرے، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے۔ دیکھیے ہمیں یقین ہے کہ ہم نے فوت ہونا ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ صحابہ کرام سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کیسے سمجھتے ہو موت کو، کتنا قریب؟ تو ایک نے کہا صبح ہوتی ہے یقین نہیں ہوتا کہ شام ہوگی یا نہیں، شام ہوتی ہے یہ بھی یقین نہیں ہوتا صبح ہوگی یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے سمجھتا ہوں موت کو، اتنا قریب سمجھتا ہوں، منہ میں نوالا ڈالا نا، منہ کے اندر نوالا ڈالا ہے تو یقین نہیں ہوتا حلق سے گزرے گا یا نہیں۔ ایک طرف سلام کیا ہے نا، یقین نہیں ہوتا دوسری طرف کر سکوں گا یا نہیں۔ اتنی قریب ہے موت، اتنی قریب ہے موت۔ اور دیکھیں ہم لوگوں نے کنسیپٹ یہ بنایا ہوا ہے بوڑھے ہو کے فوت ہوں گے، 70-80 سال کے ہو کے، کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم بوڑھے ہوں گے؟ میں سرچ کر رہی تھی تو اندازہ لگایا اب اس دور میں نا ینگ لوگ جو ہیں وہ زیادہ دنیا سے جا رہے ہیں، زیادہ جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹس آئے دن ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، حرام موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں دنیا میں آئے کیوں ہیں، پتہ ہی نہیں نا کہ اللہ کے پاس واپس بھی جانا ہے۔ کبھی سوچا ہی نہیں اس چیز پہ کہ فوت ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ قبر میں فرشتے جب آئیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ جب پوچھیں گے زندگی کہاں گزار کے آئے ہو، عمر کہاں گزاری ہے، 4 سوال ہونے ہیں نا، ابن آدم کے قدم نہیں ٹل سکیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا۔ ایک سوال ہے عمر کہاں گزاری اور دوسرا ہے جوانی کہاں لگائی۔ حالانکہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن دیکھیے کہاں گزاری۔ اور ہم کہتے ہیں 4 دن کی ہے نا زندگی، انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ ہو، پارٹیز ہوں، اور بس زندگی 4 فوت ہی ہونا ہے نا تو چلو مزے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں پتا فوت ہونے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، جواب بھی دینا کہ جو کیا ہے اس کا جواب دینا۔ جس سے اللہ نے پوچھ لیا، حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس کا حساب ہو گیا وہ تو مارا گیا، یعنی جس سے پوچھ لیا اللہ نے کہ کیوں کیا، یہ کیا جواب دیں گے ہم، کیوں کیا؟ کوئی جواب ہے؟ اللہ آپ کی نافرمانی کیوں کی؟ کوئی جواب نہیں بنے گا۔ پھر ہم سوچتے ہیں دیکھا جائے گا، فوت ہوں گے تو دیکھا جائے گا، قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں ابھی دیکھو، ابھی ضرورت ہے تمہیں دیکھنے کی۔ تب کیا دیکھنا تم نے؟ تب تو آنکھیں کھلنی ہیں، پھر اللہ دکھائیں گے میں نے تمہیں ساری کچھ پہلے ڈیٹیل سے وعیدیں بتا دی تھی، سنا دی تھی۔ نہ بات مانی تو جہنم ہے، بات مان لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ تم نے خود چوز کیا، خود انتخاب کیا اپنے لیے۔ پھر انسان پچھتائے گا اور حسرت کرے گا، لیکن تب کام نہیں آنی حسرت۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، سب پتہ ہے، اگنور کرتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ، غافل ہیں، جاننا چاہتے نہیں ہیں، اللہ سے دور رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بے سکون ہیں، یہی وجہ ہے کہ پرسکون نہیں ہے، خوش نہیں ہے، اداس رہتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں انڈرسٹینڈ کریں، اور جب اگلا انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتا پھر اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ انڈرسٹینڈنگ یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، وہی کرتے ہیں، یہ کام ان کا ہے۔ توقع اور امید صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگانے والی چیزیں ہیں، انسانوں کے ساتھ نہیں۔ دل لگا لیں، توقع لگا لیں، امید لگا لیں، کچھ بھی لگا لیں، انسانوں کے ساتھ ہے نا اگر، تو آپ نے خود کو برباد کر لیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ لگانے والی ہیں۔
جہاں سے آپ کو کچھ ملنا بھی ہے. اس نے نہیں یہ کہنا کہ ابھی پچھلی سٹوری تمہاری میں نے بھی کل سنی ہے تو پھر آج آ گئے ہو سٹوری سنانے کے لیے. سن کے تھک گیا ہوں. اللہ یہ نہیں کہتے. ہنستے بھی نہیں ہیں کسی کی پریشانی سن کے. مذاق نہیں اڑاتے. دھتکار نہیں دیتے. توجہ کرتے ہیں. غور سے سنتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں اسی لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, آؤ اور مجھے اپنی کہانی سناؤ. یہ ہم ہیں جو اللہ سے دور ہیں. اللہ وہی رہتے ہیں, ہم دور ہو جاتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اللہ کے قریب ہونے کی. اور کب قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے؟ بہت محبت کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے. بات تو ایک بھی نہ مانے, پھر بات تو ایک بھی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی. محبت کیسی؟ محبت کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر انسان کسی سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, تو اس کی بات نہیں مانتا, خیال نہیں رکھتا اس کا, تو یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری, ہمیں ضرورت ہے اللہ کی. اللہ کے احکامات ماننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے, اس میں ہی ہماری فلاح ہے, اس میں ہی ہمارا فائدہ ہے. اپنے لیے ضروری ہے یہ. اللہ کے قریب ہونا, اللہ کی بات ماننا, اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا اپنے لیے ضروری ہے. کسی اور کا فائدہ نہیں ہوتا. زندگی دوسروں کے لیے نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے, ہمارے لیے بنائی ہے. ہم نے دنیا سے جانا ہے, ہم نے جواب دینا ہے. ہر انسان نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. دوسروں کے جواب ہم نہیں دیں گے اور دوسرے ہمارے جواب نہیں دیں گے. اپنی موت کو نہ بھولیں. ہم نے دنیا سے جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, یہ مت بھولیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروا دے. اور یہ کہ جو کچھ ہم نے اس میں سنا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دیں ہم سب کو. سب سے پہلے تو مجھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. very ایمان boosting session for all of us. اچھا, اب اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ ہم تھوڑے سے کازز اینڈ ایفیکٹ. سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے, ہم میں سے میجورٹی یوتھ کی, ینگ لوگوں کی, اس چیز میں آپ کے ریلیٹیوز, آپ کے ارد گرد, آپ کے فرینڈ سرکل میں بہت سارے لوگ جو اس چیز کا, اس ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں, لیکن ان کو اس بات کی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی غلط ایڈکشن کا شکار ہے اور یہ ان کے لیے کتنی ہارمفل ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ جو پورن ایڈکشن ہے اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا, تو اس لیے سب سے پہلے تو اس کی اویئرنیس ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ واٹ از پورن ایڈکشن. یعنی آپ ایک چیز کو, کوئی بھی ویڈیو ہے جو آپ کو پتہ ہے, یو نو ویری ویل یو نو کہ یہ غلط ہے, یہ مجھے نہیں دیکھنی چاہیے, جو آپ کے غلط قسم کی بیہیویئر کو, غلط قسم کی انسٹنکٹس کو, جو چیز ابھار رہی ہے, جو آپ کو غلط حرام کی طرف مائل کر رہی ہے, وہ چیز پورن ہے. فار ایگزامپل, آپ ایسی پکچرز دیکھتے ہیں, آپ ایسے میگزینس دیکھتے ہیں جن میں نیکڈ جو ہے وہ پکچرز ہوتی ہیں, اور یو کٹ دیم. یو سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی بھی پرسن اس کو کٹ کرتا ہے, اس کو سنبھال کے رکھتا ہے, پھر وہ یوٹیوب پر اور گوگل پر وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں, تو دس از کالڈ ایز پورن. اور پھر ہوتا کیا ہے, وہ پرسن جب ریپیٹڈلی ایسی چیزیں دیکھتا ہے نا, تو اس سے ہمارے برین میں اس کو میرا خیال ہے جو لوگ کنٹینیوسلی سیشنز اٹینڈ کر رہے ہوں ان کو یہ چیز حفظ ہو گئی ہوگی, ڈوپامین. ہمارے برین کا ایک ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے, ڈوپامین پلیئر سسٹم اس کو کہتے ہیں.
جو ہمارا برین کا پلیئر سسٹم ہوتا ہے اس کو تسکین ملتی ہے یہ چیزیں دیکھنے سے. یاد رکھیے گا مزے اور سکون میں فرق ہوتا ہے. مزہ ہوتا ہے ٹیمپریری، جلدی ختم ہو جاتا ہے، عارضی ہوتا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے. سکون ہوتا ہے لانگ لاسٹنگ، جو آپ کو دائمی ملتا ہے، وہ آپ کی روح کو دراصل ریلیکس کر رہا ہوتا ہے. جو مزہ ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کو ریلیکسیشن دے رہا ہوتا ہے، اور جو سکون ہوتا ہے وہ آپ کی سول کو ریلیکسیشن دے رہا ہوتا ہے. رائٹ؟ ہوتا کیا ہے جب انسان اس چیز کو بہت زیادہ دیکھتا ہے، اس کے اندر ارج بڑھتی ہے، خواہش بڑھتی ہے کہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں. پھر کیا ہوتا ہے، ریپیٹڈلی وہ دیکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اس کا ڈوپامین سینٹر ڈائلیٹ ہو جاتا ہے، اس کا ڈوپامین سینٹر اور زیادہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے. فار انسٹنس اگر دن میں وہ پہلے ہفتے میں مہینے میں ایک آدھا دن دیکھتا تھا، اس نے ایک آدھے دن سے بڑھا دیا، اب وہ ایک ہفتے میں 3 دن، پھر اس کو ہوگا اس کا ڈوپامین سینٹر ڈائلیٹ ہو گیا، بڑھ گیا، اب ڈوپامین اور مانگتا ہے مجھے اور بھرو، مجھے اور بھرو. پھر کیا ہوا، وہ پورا دن اس میں لگانے لگ گیا اس چیز کو دیکھنے میں، صرف دیکھنے میں. اور سم ٹائمز سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو دیکھنے کی ایڈکشن ہوتی ہے نا، یہ کرنے کی ایڈکشن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. آپ کوئی غلط کام دیکھ رہے ہیں نا، اگر آپ کو اس کی ایڈکشن لگ گئی ہے نا، آپ سوچتے ہیں میں دیکھ ہی رہا ہوں نا، میں نے کون سا ایسے کرنا ہے، لیکن وہ ایڈکشن زیادہ خطرناک ہے بنسبت کرنے کی ایڈکشن سے. ہوتا کیا ہے اس کے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا پلیئر سسٹم جو ہے اس کو ریلیکسیشن ملتی ہے جب آپ، کیونکہ آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ دیکھنے میں، آلدو آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے. آپ کا برین، آپ کا ضمیر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، آپ کی سپر ایگو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمیں بار بار ریمائنڈر، لیکن ہم اس کو تھپ تھپ کر کے سلا دیتے ہیں کہ تم سو جاؤ، تم اپنا منہ بند کرو، اس کو شوٹ کر دیتے ہیں کہ تم دفع ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں اپنا ڈوپامین بھرنا ہوتا ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت ساری کنڈیشنز، جو پرابلمس، ڈیزیزز لائک ایپیلیپسی جس کو مرگی کہتے ہیں، اور پارکنسن ایک ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں انسان کو ڈوپامین کی مقدار دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ڈوپامین کی ارج بڑھ جاتی ہے. پھر اپنے ڈوپامین ارج کو پورا کرنے کے لیے وہ بار بار ایسی چیزیں دیکھتا ہے تاکہ اس کو ڈوپامین ملے، اس کی یہ آپ کو پتہ ہے، جیسے ڈرگس کی ایڈکشن ہوتی ہے نا، ڈوپامین کی ایڈکشن ڈرگ ایڈکشن سے زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، یہ میں اب آپ کو، پہلے تو بات تھی، اب میں آپ کو جتنی باتیں بتاؤں گی نا یہ ریسرچ بیسڈ باتیں. ڈوپامین کی ایڈکشن، ڈوپامین ایڈکشن کسی بھی اور خطرناک ڈرگ ایڈکشن سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اور the things that could make porn addiction more likely include ease of access، کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس ہر چیز کی ایکسیسیبلٹی ہے، آپ جسٹ اے کلک اوے، ایوری تھنگ از جسٹ اے کلک اوے، آپ ایک کلک کرتے ہیں اور کون سی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے. پھر پرائیویسی، ہمارے ہاں جو پرائیویسی کا بڑھتا جا رہا ہے کلچر، میرا الگ روم ہونا چاہیے، مجھے کسی کے ڈسٹربنس، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، کسی کی، ہاں یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے. تو یہ چیز جب آپ پرائیویٹ ہوتے ہیں نا، اکیلے ہوتے ہیں، تو گناہ کرنے کا خدشہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کے پاس ایکسیسیبلٹی بھی ہے، ان چیزوں تک رسائی بھی ہے، آپ اکیلے بھی ہیں، آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو پھر آپ کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر جو لوگ ڈرگز یوز کرتے ہیں، یا جن کے فیملی ممبرز میں سے کوئی بھی ڈرگ یوز یا الکوہلک ہے فار انسٹنس، تو وہ بھی، ان میں بھی یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے، سب سے پہلی بات، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ہم میں سے کسی کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. ہم اس چیز کا تو خیال کر لیتے ہیں کہ اگر میں باہر ٹھنڈ میں زیادہ آئس کریم کھاؤں گی، ٹھنڈے جوس پیوں گی، تو مجھے بخار ہو جائے گا، نزلہ زکام ہو جائے گا، سو آئی شوڈ ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس، مجھے ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے. لیکن what about your mental health؟ You take care of your physical health، لیکن آپ کے mental health کا کون خیال رکھے گا؟ کوئی باہر سے آ کے. اگر آپ اپنی mental health کی ٹیک کیئر نہیں نہ کرتے تو you are more likely to fall in physical diseases، آپ زیادہ
جسمانی طور پر کمزور ہوتے جائیں گے اگر آپ اپنے دماغ کی صحت کا خیال نہیں رکھیں. ہمارے لوگوں میں یہ اویئرنس انشاءاللہ سون وی ول کنڈکٹ اے سیشن آن مینٹل ہیلتھ اویئرنس انشاءاللہ. تو ابھی فی الحال کا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر کسی کو اپنی دماغی حالت، ہم سمجھتے ہیں کہ کیا اب میں کوئی پاگل ہوں جو مجھے کوئی مینٹل ہیلتھ، میں پاگل لگتی ہوں، میں تمہیں نفسیاتی مریض لگتی ہوں جو تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. نو، اٹس اے ویری بگ پرابلم. پلیز، یہ ہارٹ ڈیزیز، ہارٹ اٹیک، کینسر سے بھی زیادہ بڑا پرابلم ہے. اگر آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ ڈیزیز ہے اینڈ یو وانٹ ٹیک کیئر آف اٹ، اور اگر آپ اس کو بادر ہی نہیں کر رہے، کیونکہ ہم لوگ اس کو بادر ہی نہیں کرتے. تو اگر کسی کو کوئی موڈ ڈس آرڈر لائک ڈپریشن ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ سڑیل اور چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ دنیا میں بیزار نظر آتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو پھر وہ اس طرح کے ویز اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو ریلیکسیشن دینے کے لیے، اپنے پلیئر سسٹم کو فلفل کرنے کے لیے وہ غلط طریقے اختیار کرتا ہے، اس طرح کی چیزوں میں. وہ پھر فیملی کانفلکٹس، اگر پیرنٹس کے درمیان کانفلکٹس ہیں، فیملی کے درمیان بہت زیادہ کانفلکٹس ہیں، آپس میں جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے، تو کیا کرتا ہے جو ینگ بچے ہوتے ہیں ٹین ایج میں اسپیشلی، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے اس وقت، ان کو اپنے کوسچنس، وہ اس ٹائم بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا جو آفٹر 7 to 12 جو 7 to 12 کے درمیان ایج ہوتی ہے، وہ سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ کوسچننگ کی ایج ہوتی ہے، ریزننگ کی ایج. اس میں بچہ ریزننگ کر رہا ہوتا ہے، یہ ایسے اور چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کب ہوا، ایسا کیوں، ایسا اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا، اور ایسا کیوں ہوتا. یعنی بہت زیادہ WH فیملی والے جو کوسچنز ہیں نا، وہ اس کے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو جب اس کے کوسچنز کو آنسر نہیں کیا جاتا، نہ ماں کے پاس ٹائم، نہ باپ کے پاس ٹائم، دادی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، پھپھی کو، سب کو یعنی اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور سب اس کو اپنی طرف خیال. بچہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اپنے سوالوں کے جواب کے لیے آج کل کے دور میں وہ گوگل کو ماں بناتا ہے، گوگل کو باپ بناتا ہے. پھر وہ گوگل اس کو جیسا مرضی جواب دے، جیسا مرضی اس کو جس طرف بھی لے کے جائے. وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، اس کا دوست وہ 12 سال کا 8-9 سال کا بچہ، وہ اس کو کیا گائیڈ کرے گا، تو وہ اس کا استاد بن جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ غلط طریقوں پر چلا جاتا ہے. جب اس کو اٹینشن نہیں نہ ملتی، تو پھر وہ جب اس کو اٹینشن نہیں ملتی، اس کو آکسیٹوسن نہیں ملتا، کیونکہ پیرنٹس مدر سے بچے کو آکسیٹوسن ملتا ہے. آکسیٹوسن از اے کیمیکل آف سکون، ٹھیک ہے، پلیجر مزے کا نہیں، سکون کا کیمیکل ہے. اور آکسیٹوسن سے بچے کے اندر محبت، احسار، قربانی، خلوص والے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اب کیا ہوا، اس کو آکسیٹوسن نہیں مل رہا، اس کو سکون نہیں مل رہا، لیکن اس نے اپنے پلیئر سسٹم کو فلفل تو کرنا ہے، لہذا کیا ہوگا، وہ اپنے ڈوپامین کو بھرنے کے لیے غلط ویز استعمال کرے گا، غلط طرف جائے گا. پھر ہسٹری آف فزیکل اور سیکشل ابیوز، جو بچوں کو بلی کیا جاتا ہے یا ہراس کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں دیکھنے ملتی ہے. پھر اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، یہ تو ہم نے پڑھے کازز، اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. جب آپ ریپیٹڈلی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو وہی بات جو عائشہ نے کی کہ نظر جو دیکھتی ہے دل وہی چاہتا. جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہوگی، پھر آپ کا دل اس کی تمنا کرے گا. ایک دفعہ دیکھا، دوسری دفعہ، جیسے آپ دیکھ لیں، آپ کے ایک سیزن دیکھتے ہیں، پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ اگلے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کتنی دیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہے، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ تو جب ایک ہی دفعہ آپ 7-8 گھنٹے لگا کے اٹھتے ہیں نا، تو پھر آپ کے کمر میں سے کڑک کڑک نکلتا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ اسی سیزن کے میں، اسی ڈراما میں، اسی مووی میں رہتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں اسی کے بارے میں. اور جب آپ ریپیٹڈلی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، پھر اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا. پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ڈرگ ایڈکٹ کو اس کی ڈرگ نہ ملے، پھر آپ کو وہ ڈرگ بن جاتی ہے، کیونکہ آپ کا ڈوپامین اس کو طلب کرتا ہے. اور اگر آپ ڈوپامین کی جو اس نے مقدار ہے وہ آپ پوری نہیں کریں گے، تو وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا، آپ کو چڑچڑا بنائے گا. کبھی آپ نے کبھی کسی ڈرگ ایڈکٹ کو اس کی ڈرگ نہ ملے تو وہ کیا کرتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو مارنے پہ تل لاتا ہے، جان سے مار دیتا ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے پھر اس شخص کے ساتھ. تو یہ چیز جو ہے، یہ ایڈکشن جو ہے، it becomes a central part of his life.
وہ تمام چیزیں چھوڑ کے جو اس کو وہ انجوائے کرتا تھا ایک ہیلدی لائف میں، وہ تمام چیزیں چھوڑ کے وہ اس غلط طریقے کی طرف نکل، وہ پرسنل کیئر کو نگلیکٹ کر دیتا ہے، وہ دوسری ہیلدی ایکٹیویٹیز میں اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے سوشل انکاؤنٹرز میں لیس انٹرسٹیڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو لوگوں کے ساتھ میل جول کرنا پسند نہیں ہوتا، اس کے ریلیشن شپس افیکٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیتا، اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتا، اپنے بہن بھائیوں کو، باقی رشتہ دار، وہ کسی کو بھی اپنے فرینڈس کو ٹائم نہیں دیتا، وہ اپنی اسٹڈیز کو ٹائم نہیں دیتا، وہ اپنا فوکس کھو دیتا ہے، اس کا فوکس لوز ہو جاتا ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں پاتا، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس کو صرف وہ ایک خاص ڈوپامین چاہیے، اس کی زندگی کا مقصد اس ڈوپامین کا حاصل، کیونکہ جب تک وہ ڈوپامین بھرے گا نہیں، اس کو ریلیکسیشن نہیں ملے گی، اور ریلیکسیشن نہیں ملے گی تو وہ کیسے سوشل انکاؤنٹر کر سکتا ہے، وہ کیسے دوسری ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، جب تک کہ وہ چڑچڑا ہے، وہ ریلیکس نہیں ہے، وہ ڈپریس ہے، دوسری ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا وہ اپنے ڈوپامین بھرنے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، اسی چیز کو، اسی مشغلے میں وہ ملبوس رہتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ انسان جو اس ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے وہ خود اس چیز سے تنگ آ جاتا ہے، اور وہ کوشش کرنا چاہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہی، یہ میں ریسرچ بیسڈ باتیں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ تنگ آ جاتا ہے وہ شخص، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑے، لیکن وہ نہیں چھوڑ پاتا، وہ اس کو انجوائے بھی نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ اس کے دل پر ایک بوجھ بن رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں دیکھنا، لیکن وہ اس کو چھوڑ نہیں پا، وہ چاہتا ہے کہ چھوڑ دے، وہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن نہیں چھوڑ پاتا، کیونکہ وہ ان چیزوں کی کریونگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ان چیزوں کی طلب تمنا اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کوئی دوسری چیز اس کو ریپلیس نہیں کر پا رہی۔ اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے کہ آنکھ کی حفاظت نہ کرنے سے، جب انسان اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، آئی وانٹ ایکسپلین اٹ مور، کیونکہ عائشہ ماشاء اللہ پہلے سے ہی بہت بریفلی اس کو ایکسپلین کر چکی ہیں، تو جب انسان آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ ان چیزوں میں، عائشہ نے آپ کو ایکسپلین کیا ہمارے religious point of view سے، and I'm explaining it to you through scientific and psychological point of view because ہمارے ارد گرد جو لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں، یا اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی، تو وہ they won't، اگر آپ ان کو کہو گے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ایسے نہیں کرتے، تو they won't bother it because ہمارے اندر تقویٰ کا جو لیول ہے وہ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے۔ آپ کسی کو کہو نا اللہ سے ڈرو تو وہ کہے گا تم نے ڈر لی ہے، اس کو نماز پڑھو تم نے پڑھ لی ہے، بس اپنا حساب یاد رکھو، یعنی ایسا بیہیویئر ہوتا ہے۔ بٹ اف یو فرسٹلی ایکسپلین اٹ تھرو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو اینڈ تھرو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو، تو وہ آپ کی بات میں انٹرسٹ لے گا، اینڈ دین یو ول ایکسپلین ٹو ہم اور ہر کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ نے آپ کو کیوں روکا، کیوں روکا، تاکہ آپ اس چیز سے بچ جائیں، تاکہ آپ کی سوشل لائف افیکٹ نہ ہو، تاکہ آپ اپنی پرسنل کیئر کو نگلیکٹ نہیں کریں، تاکہ آپ صرف اپنے ڈوپامین کو نہیں بنے، کیونکہ ڈوپامین از کالڈ ایز اے کیمیکل آف سیلفشنس، خود غرضی کا کیمیکل اس کو کہا جاتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ ڈوپامین کی مقدار لیتا ہے نا تو پھر وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ کسی کے بارے میں، کسی کا احساس، کسی کی محبت، کسی کی ہمدردی اس کے دل میں جگہ نہیں لے سکتی، وہ صرف اپنا سوچتا ہے کہ میں نے اپنی اس چیز کو فلفل کرنا ہے، اور جب وہ ریپیٹڈلی ایسے چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس کے ایکٹس میں آ جاتی ہے۔ اینڈ یو آل نو ویری ویل کہ جس طرح سے پاکستان میں دن بدن ایسے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے، پھر ہوتا کیا ہے اس ایڈکشن سے، پرابلمس کیا کاز ہوتی ہیں، انسان اتنا زیادہ گلٹ اور شیم کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتا، اس کو خود سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ اس کی عزت نفس کا کچومر نکل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو عزت نہیں دے پاتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک انسان کے اندر ضمیر جو ہے وہ زندہ ہوتا ہی ہے، تو وہ خود کو اپنی نظروں میں گرا دیتا ہے ریپیٹڈلی ایسی چیزیں کرنے سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اینگزائٹی پرابلمز ہو جاتے ہیں، خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں، خیالات آتے ہیں تو وہ عملی جامہ بھی پہنا دیتا ہے، اس سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں، اپنے مقصد پہ فوکس لوز کر دیتا ہے، بے مقصد زندگی گزارتا ہے، اپنے
ریلیشن شپس خراب کرتا ہے وہاں سے بھی باتیں سنتا ہے. تو کیا اس سے بہتر نہیں کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے ان ساری یہ چیزوں سے ہم بچ جائیں, اور اس حکم کو اگر ہم مان لیتے ہیں تو اٹ کین سیو اس فرام سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز, فزیکل ڈسٹربنسز اور اسپرچولی. کیونکہ یہ آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی نفسیات کو بھی تباہ کر دے گی, جو آپ کو جسمانی بیماریوں میں بھی مبتلا کر دے گی, جو آپ کو روحانی بیماریوں میں بھی مبتلا کر دے گی. کیسے ہوگے نفسیاتی طور پر ڈسٹرب, ڈپریشن, انگزائٹی. جب ڈپریشن انگزائٹی ہوگا ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جائے گا, اور کتنی بیماریاں ہو جائیں گی, ڈیفینسو سسٹم ویک ہو جائے گا, امیون سسٹم ویک ہو جائے گا. جب نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو دل گندا ہو جائے گا, دل گندا ہو جائے گا تو روح مر جائے گی. کیا ہوگا پھر, کیا ہوگا جو ہو رہا ہے آج کل؟ خود غرض لوگ, سفاک بے رحم لوگ. اس لیے اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے دعا بھی ہے اللہم طہر قلوبنا من النفاق, کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے, واعمالنا من الریا, اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے, واعیننا من الخیانہ, اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے, فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ بے شک تو جانتا ہے خوب نگاہوں کی خیانت کو اور جو دلوں نے چھپایا ہوا ہے. Any question? اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے یو کین آسک اس. اچھا کسی نے کوشچن کیا ہے ڈوپامین کی کریونگ کیسے کم کی جائے. یا اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. ڈوپامین ڈی ٹاکس, وٹ از ڈوپامین ڈی ٹاکس؟ ریپلیسمنٹ شروع کریں, چیزوں کو ریپلیس کرنا سٹارٹ کریں. اف یو آر ایڈکٹیڈ ٹو واچ موویز اور سیزنس اور فلمس, اس کو ریپلیس کریں. کیسے ریپلیس کریں گے؟ اسٹارٹ واچنگ موٹیویشنل سیشن. موٹیویشنل سیشن سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ٹیڈ ٹاک سننے لگ جائیں جس میں آپ کو کہا جائے کہ تم یہ کر سکتے ہو, اور آپ اس وقت سوچ رہے ہو کہ میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں, اور ایک دم آپ کا دماغ کہیں تم یہ کر سکتے ہو, آپ سوچ رہے ہو میں گھر سے بھاگنا چاہتی ہوں, میں تنگ آ گئی ہوں ان کے روز روز, اور وہ کہے آپ جا کے ویڈیو پلے کریں, وہ کہے تم یو کین ڈو اٹ, اور آپ کہیں یا آج رات ہی بھاگ جائیں. یہ والی موٹیویشنل اسپیچ کی بات نہیں کر رہی میں, اسلامک موٹیویشن. ٹھیک ہے, آپ کوئی سائنٹیفک دیکھنا, اپنے انٹرسٹ کی بیس پر آپ ایسی کیا اس کو کہتے ہیں ڈاکومنٹریز دیکھنا سٹارٹ کریں. سٹارٹنگ میں تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ اپنے نفس کو کچلنا آسان تھوڑی ہوتا ہے, لیکن آسان کام تو سب کر لیتے ہیں. جس شخص نے خود کو بدلنا, مرد حر وہ ہوتا ہے جو مشکل کام کرے, مرد مجاہد وہ ہوتا ہے جو مشکل کام کرے, جو سب نہیں کرتے. تو we all are مرد مجاہد تو نہیں کہوں گی, چلو صنف آہن کہہ دیتی ہوں. Okay, I'll share the dua in written form if you are added in some group. Inshallah صبح تک I'll post it. آپ اگر کسی گروپ میں ایڈ ہیں اپڈیٹس والے میں یا ویکلی سیشنز والے میں دونوں گروپس میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی, اپنے اسٹیٹس پہ بھی شیئر کر دوں گی تاکہ جو لینا چاہے وہ لے لے. تو where were I? اوکے, میں آپ کو دعا بتائی تھی ابھی, اور میں بتا رہی تھی کہ مرد مجاہد وہ ہوتا ہے جو مشکل, کیونکہ نفس کو کچلنا آسان نہیں ہوتا. تو اسٹارٹنگ میں آپ ایسا کریں, ریپلیسمنٹ دیں. آپ میوزک بہت زیادہ سنتے ہیں, میوزک از آلسو اے فارم آف ڈوپامین. جب آپ بہت زیادہ میوزک سنتے ہیں, یا چاہے وہ کلاسیکل ہو, چاہے وہ راک ہو, چاہے وہ BTS ٹائپ ہو, یا واٹ ایور ٹائپ آف میوزک, تو آپ اس کو ریپلیسمنٹ دینا شروع کریں. اینڈ یو کین آسک می فار ریپلیسمنٹ ان پرسنل, اگر کسی کو بہت زیادہ میوزک ایڈکشن ہے. بیکاز ایک بات یاد رکھیے گا جو میں ہمیشہ کہتی ہوں, if I can do it, so can you, so can anyone. If I can left music, if I can left all the addictions, so can you. یہ اس لیے نہیں کہ هذا من فضل ربی الحمدللہ, یہ اس لیے کہ اگر آپ میں سے کسی کو پرسنلی کسی ضرورت ہو کہ ریپلیسمنٹ فار اسپیشلی میوزک کی, ریپلیس اٹ ود قرآن. اور یہ آسان نہیں ہوتا, آپ ایک دم سے میوزک چھوڑ کے قرآن کی طرف آنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک لیول ڈیفائن کیے جاتے ہیں. ہمارے اب تو دور اتنا جدید ہو گیا ہے, لسن ٹو نشیدز.
आपको इंग्लिश म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, आप इंग्लिश नशीद सुने। आपको क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, आप अरबिक नशीद सुने। इस कदर खूबसूरत लिरिक्स, इस कदर खूबसूरत आवाजें, और मजेदार बात यह है कि वहां उनमें म्यूजिक नहीं होता। इलियास माओ को सुने, उमर ईसा को सुने, नदीम मोहम्मद को सुने, इसके अलावा हैं इसहाक अयूबी हैं, मिशारी बिन राशिद अल अफसी हैं, और बिलाल मुस्लिम बिलाल हैं, इस्साम हैं, सईद हैं। गो एंड वॉच देम। आपको भूल जाएगा कि नुसरत फतेह अली खान भी क्या चीज थी। लिटरली आपको भूल जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को थोड़ा सा स्किप करना शुरू करें, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीजों को छोड़ के कुरान सुनना शुरू करें। एक दफा आप जाके ना आज मशारी बिन राशिद अफसी की सूरतुर रहमान जरूर सुनिएगा। ओके, आई विल राइट देम इंशाल्लाह। ठीक है, मैं लिखती हूँ, वेट। आप एक दफा जाके मशारी की सूरह रहमान जरूर सुनिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि दुनिया का कोई सुर, दुनिया की कोई खूबसूरत आवाज इस चीज का मुकाबला कर सकती है? नेवर। इंसान के गूज बम्प्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो आवाज सुन के, और जिस तरह से ऐसे पानी की आबशार की तरह, जैसे पानी की लहरें होती है ना, वैसे वो लहर चलती है। इस कदर माशाल्लाह से उनकी खूबसूरत आवाज है कि जो इंसान तर्जुमा नहीं भी जानता ना, उसकी भी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। अब्दुल रहमान मसद हैं, उनको सुने तो उनकी बहुत डिफरेंट आवाज है, बहुत दिल को लगती है। रात मोहम्मद अल कुर्दी हैं, उनकी रेसिटेशन सुने। हर चीज का अल्लाह ने रिप्लेसमेंट रखा हुआ है, कि कोई बुराई ऐसी नहीं है जिसका रिप्लेसमेंट नहीं है। और जब आप अल्लाह के लिए कोई हराम छोड़ते हैं तो अल्लाह आपको उसके बदले में बेहतरीन हलाल चीज अता करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा आयशा कवल, आपने दुआ शेयर कर दी, अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत जज़ा दे। ठीक है जी, तो इसके अलावा हाँ, मैं नेम्स लिख देती हूँ। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क फ्रैंकली। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अल्हम्दुलिल्लाह ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।